انسان فضیلت، انسان بہتری جانوروں سے، گدوں سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے، جانوروں سے، حیوانوں سے انسان افضل تب ہے جب انسان کے اندر ایمان اور عمل ہو، جب انسان کے اندر انسانیت ہو، جب انسان کے اندر اسلام ہو، جب انسان کے اندر دین ہو تو یہ انسان افضل ہے۔ لیکن جس انسان سے دین نکل گیا، جس انسان کی زندگی سے انسانیت نکل گئی، جس انسان کی زندگی سے اسلام نکل گیا، جس انسان کی زندگی سے اسلام کے احکام نکل گئے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ انسان اللہ کے دین کا پابند نہ رہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ جانور کو جنت اور جہنم یہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا، بس جانوروں کو میدان محشر پہ حاضر کرے گا، سینگ والے بکری اور بغیر سینگ والے کے ایک دوسرے کا بدلہ دلوائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو کہے گا موت، مر جاؤ۔ تمام جانور زندہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سب کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے۔ ایک انسان ہے میدان محشر پہ اللہ رب العالمین انسان کو حاضر کرے گا، نیک عمل ہے تو اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت، برے عمل ہے تو اللہ کا عذاب خانہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مخلوق میں انسان کو میں نے افضل بنا دیا، لیکن یہی انسان جب میرے دین کے پٹلی سے اتر جاتا ہے، میرے دین کے راستے سے پٹک جاتا ہے، میرے دین میرے نبی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی اسباب کو دل میں جگہ دیتا ہے، دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے، تو یہی انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین تک انسان کو پہنچا دوں گا۔ علماء کو معلوم ہے اسفل سافلین جہنم میں ایک وادی ہے، ایک نیچے گھڑا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہی انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہی پہنچا دوں گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اللہ نے انسان کی فضیلت بہتری ابھی آپ کو بتا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو تمام مخلوق کے اوپر بہتری اور فضیلت دی ہے۔ کب؟ جب انسان کے اندر انسانیت ہو، جب انسان کے اندر اسلام ہو، جب انسان کے اندر دین ہو، جب انسان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہو، جب انسان رسول اللہ کے بتائے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ فرماتے تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے سنت طریقے پہ چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تمام مخلوق سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کو میں نے، دنیا کے اسباب اسی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت الدنیا لکم، میں نے دنیا تمہارے لیے پیدا کیا، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوا۔ تو جو انسان اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تعریف کرتا ہے، تمام مخلوق سے افضل ہے۔ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان صرف ایک مسئلہ ایک کسی عالم سے پوچھنے واسطے گھر سے نکلتا ہے، یار اس مسئلے کا مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھوں گا کیا ہے، اس دوران جو قدم اٹھاتے ہیں ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب عالم کے آ کے بیٹھتا ہے اللہ رب العالمین، اسی وقت اگر آدمی مر گیا قیامت کے دن طلباء علماء میں اس کو حشر کر دے گا۔ اور ایسے آدمی جو دین کے لیے نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام مخلوقات اس کے لیے، یہاں تک کہ حجر پتھر درخت چرند پرند سارے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حتی النملۃ فی جحرها حتی وحتی الحوت فی البحر، مچھلی سمندر کے اندر اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اسی طرح چونٹی اپنے بل میں اس آدمی کے لیے جو دین کی طلب کرتا ہے اس کے لیے
دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق سے افضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے افضل ہے، لیکن کب ہے؟ جب انسان دین پہ چلے، جب انسان کے اندر انسانیت ہو، جب انسان کے اندر اسلام ہو، جب انسان کے اندر ہمدردی ہو، جب انسان کے اندر اللہ کا حکم، زندگی میں اللہ کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہو، تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن یہی انسان جب اللہ کے حکم سے ہٹ جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا کے اسباب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، دنیا سے متاثر ہوتا ہے، دن رات باغ دوڑ محنت، دوستی دشمنی جنجال ہر کسی کے ساتھ اسی پہ ہے کہ مجھے کیسے دنیا کی دولت ملے، دین برباد ہو تو برباد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے صرف دنیا ملے، دنیا مجھے دنیا کی عزت ملے، مجھے دنیا کی دولت ملے۔ ایسے آدمی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ عالم بیٹا ہے اسے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانور آپ دیکھتے ہیں، گدھا ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، اس کی کوئی اور مقصد نہیں ہوتی ہے، کوئی مقصد، بس جب آپ اس کو گھاس دکھاؤ وہ دور سے بھاگ کے آپ کے پاس آتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان میرے دین پہ چلے سب سے افضل ہے، جو دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔